اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور بیچ میں دیکھیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی شان ہے کہ ڈائریکٹ خطاب کا رخ مڑ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ إِلَىٰ آخر آیہ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی جو ہے نا یہ بیوٹی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے جو کہ اس وقت پریزنٹ ہیں جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ایک دم خطاب کا رخ مڑتا ہے پھر سے اسی پیچھے سے جو قصہ چلتے ہوئے آ رہا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ تمام رسول، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے ان کی کنڈیشنز آلموسٹ ایک ہی ہوا کرتی تھی ان کی قوم کے لوگوں کے بیچ میں۔ ہر رسول کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ جو بھی برتاؤ کرتے تھے کم یا زیادہ ہر رسولوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنے والا ہے کہ وہاں پہ تو ان کو آگ میں ظالموں نے پھینک دیا، مگر وہ قصہ اب ہم آج پڑھیں گے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی کہ اے محمد اگر تمہیں یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جو سچی بات لے کے آئے تھے ان کو جھٹلایا ہی گیا۔ یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان اس وقت جو موجود ہیں ان کو جھٹلایا جائے، یہی کچھ ہمیشہ سے ہوا۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، وَلِقَائِهِ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، یعنی کہ جو لوگ دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر اس طریقے سے گم ہو چکے ہیں کہ ان کو اس طرف ذہن ہی نہیں کبھی جاتا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین اور آسمان کے بیچ میں موجود ہیں، جو بار بار ہمیں اس چیز کی طرف ابھارتی ہیں کہ ہمیں دیکھ دیکھ کے اپنے رب کو پہچانو، وہ ان آیات کے بیچ میں دن و رات رہتے ہیں مگر اس کی طرف کبھی ذہن جاتا نہیں ہے۔ کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے، اگر آپ آس پاس دیکھیں گے نا آج یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے حد تک جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، مگر شکر گزاری کا کوئی کلمہ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ کوئی انجان بات نہیں ہے ہمارے لیے یہ چیز جاننا، بس اینالائز کرو ذرا، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی زبان اللہ کے شکر سے تر رہے، جب وہ صبح سورج کو دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں تندرست ہوں، میرے ہاتھ پاؤں اچھے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ تیرا احسان۔ جب وہ کسی نعمت کو نوش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی زمین، اللہ کی اگائے ہوئے غلے کی نعمتیں جب وہ استعمال کرتے ہیں، کتنوں کا آپ نے یہ طرز دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر و سجود رہیں اور اس نعمت کا حق ادا کریں۔ اس نعمت کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ تو ہے کہ اسے استعمال کرو اور اللہ کا شکر زبان سے کرو، مگر ان تک پہنچاؤ جن کا یہ حق ہے، جن کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، جو تمہارے لیے امتحان بنا کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ تجھے میں نے زیادہ دے دیا، تجھ سے کم تر جس کے پاس ہے کیا تو اس کا سوچتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ جو واقعی پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں،
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو طرز تھا وہ کیا تھا؟ اگر کئی دن کے پھاقے کے بعد اگر کھجور بھی مل جاتا تھا نا کھانے کے لیے، ایک کھجور اور ٹھنڈا پانی، اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ اے ابو بکر، اے عمر، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی۔ کتنی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب قرآن کی تو آیات ہے ہی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ نشانی کا مطلب جس کو پڑھ کے اللہ یاد آ جائے، مگر قرآن سے پہلے زمین اور آسمان میں سینکڑوں نشانیاں ہوتی ہیں، اور جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت سب سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی اللہ کے رسول خود ہوتے ہیں کہ اس انداز کا، اس طرز کا، ایسے اخلاق کا انسان پاسبل کیسے ہے دنیا کے اندر، جب تک کہ اس کو آسمانی ہدایت نہ مل رہی ہو۔ وہ بالکل سیلف لیس ہو کے اللہ کے لیے سب کچھ تن من دن لٹا دے، کوئی ہے پاسبل نارملی اس میٹریلسٹک دنیا میں؟ تو اللہ کے رسول خود اللہ کی ایک نشانی ہوتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت اللہ کے رسول موجود نہیں ہیں، مگر اللہ کی زمین اور آسمان میں جو نشانیاں ہیں، سائنز آف اللہ، وہ تو موجود ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، آخری کتاب۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اور وہ کفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہمیں واپس اللہ کے پاس جا کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو جب جواب دہ ہونے کا ان کے دماغ کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی زندگی تو ایک کھلے بیل کی طرح ہے، کھلا سانڈ، جس کو چاہے ٹکر مار دی، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی، تو جس کو چاہے لوٹ لیا، جس کا چاہے حق مار لیا۔ مین موٹو ہے میرا جی کام نکل جانا چاہیے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ واولئک لہم عذاب علیم، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے۔ مایوس ہو جانا کیا؟ اس میں تو وہ لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ کو کمزور سمجھ لیں، ایلومیناٹی اور یہ سب شیطان، مگر جن کے ذہن میں تصور نہیں ہے رب کا، وہ بھی تو مایوسی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، میرا مالک، وہ شے ہے، وہ ہے، وہ کیا بولتے ہیں، وجود، جس کے آگے مجھے سر و سجود ہونا چاہیے، جس کو مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ راضی کس کو کرتے ہیں؟ دنیا کے 2 ٹکے کے اقتدار والوں کو، 2 ٹکے کے مال والوں کو، دنیا کے چند روزہ زندگی سے جہاں ان کو فائدہ مل جائے، انہیں محسوس ہوتا ہے ان کو پلیز کرنے سے میرا کام حل ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے ان کو اگر میں راضی کر دوں تو مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا، مگر جس کو راضی کرنا ہے اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں، تو وہ تو مایوس تو وہ ہو گئے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا مایوس کون ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا؟ یئسو جو الفاظ ہے نا، یہی 3 الفاظ ابلیس میں بھی آتے ہیں۔ یئسا، ابلیس نہایت ہی مایوس، ابلیس کا الفاظ بھی انہی 3 سیغوں سے بنا ہے۔ یئسو، مایوس ہو جانا، تو نہایت ہی مایوس ابلیس۔ تو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے ابلیس ہی ہیں، چھوٹے موٹے ابلیس۔ اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان کے لیے پھر بدترین دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے دماغ سے کام نہیں لیتے، تم آخر جھکتے کن کے سامنے ہو؟ انہی بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے گڑتے ہو، اور نمرود کے سامنے جو تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہے۔ تو وہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا وہ، تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس ابراہیم کو راستے سے ہٹا دو، اسے قتل کر دو یا اسے زندہ جلا دو۔ ٹھیک ہے، 2 ڈیسیجن وہ لے رہے تھے کورٹ میں،
ان میں سے سیکنڈ والا ڈیسیجن انہوں نے امپوز کر دیا کہ ہاں جی اب ہم فیصلہ کرتے ہیں اس جوان کو اٹھا کے آگ میں پھینکو، آگ بھڑکاؤ، بہت بڑی آگ بھڑکاؤ، اور اس کو دور سے اس کے اندر داخل کرو۔ انہوں نے اسپیشلی کوئی ایسی چیز بنائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس میں دھکیلا جائے، کیونکہ آگ کی تپش ایسی تھی کہ پتہ نہیں کتنے میٹر تک کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ ایک پیرامڈ آگ کا انہوں نے بھڑکایا۔ مگر ہوا کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ان ظالموں نے پھینکا، انہوں نے سوچا اب تو اس کا کام ہم تمام کر چکے، یہ خوشیاں منانے لگے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، آگ کے رب نے آگ کو حکم دیا۔ آگ کا رب بھی وہی ہے جو ابراہیم کا رب تھا کہ قلنا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم، ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک بن جا اور سلامتی بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ کیا جلاتی وہ آگ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے نا، وہ جس وقت چاہے وہ طاقت سلب کر دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں نے آگ جلائی تھی جلی نہیں، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے آگ بنائی ہے جلانے کے لیے، جب تک وہ چاہے گا جلائے گی، جب نہیں چاہے گا نہیں جلائے گی۔ اللہ ایسی آگ بنا سکتا ہے کہ جو نہ جلائے، ہے نا؟ بالکل بنا سکتا ہے، اس کا فارمولہ یہی ہے، جنرل رول یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر جب وہ نہیں چاہے گا نہیں جلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شادی ایک پاک رشتہ بنایا جس سے وجود میں آگے انسانیت پھیلتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو پیدا کر سکتا ہے جو بنا شادی کے پیدا ہو جائے؟ ایک ورجن عورت کے کوکھ میں کوئی پیدا کر سکتا ہے اللہ؟ بالکل کر سکتا ہے، جنرلی نہیں کرتا، مگر جب چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم۔ وہ قصہ کمپلیٹ یہاں ٹچ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کے رب نے، اللہ نے نجات دے دی ابراہیم کو آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس قصے کے اندر سچے مومنوں کے لیے بہت سبق ہے کہ تم گھبراؤ مت۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے، باشرطے تم خود مخلص ہو اور اپنے رب کی انسٹرکشنز فالو کر رہے ہو، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا نا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، آگ سے بچا لیا۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، بے شک تم نے بنا لیا ہے ان بتوں کو اور ان کسٹمز کو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ایک وجہ، کہ میں بھی فلانے بت کو مانتا ہوں، تو بھی فلانے بت کو مان، اپنی اس بت پرستی میں پکا ہو جا، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جیسے وہ حدیث ہے نا، ان کفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہوتی ہے اپنے میں ہی، مطلب فاسق لوگ ہمیشہ ایک ساتھ جمع آپس میں، چاہے وہ لڑتے رہیں جانوروں کی طرح، مگر جب حق آ جائے گا نا وہ سارے مل کے حق کے خلاف پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جس وقت حضرت مریم قدس کے اندر تھی نا، جیروسلم میں، تو اس وقت وہاں پہ بھی بہت سارے فرقے تھے ان کے، جو اپنے یہ یہودی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، انہوں نے بھی دین پورا بگاڑ دیا تھا، اور ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ کوئی آنے والا ہے کہ جو ہمارے یہ سارے کرپٹ سسٹم چینج کر دے گا، لہٰذا ہماری مفاد پرستی پہ تو اب بہت بڑا ایک اٹیک ہونے والا ہے، تو لہٰذا دل سے چاہتے تھے آئے نا عیسیٰ علیہ السلام، مگر زبان سے تو لوگوں کو کہنا پڑتا تھا نجات دلانے والا آئے گا، اس کا ہم انتظار کریں گے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ وہ حضرت مریم سلام علیہ کی فیملی میں ہی آنا ہے، اور یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ مریم پیدا
کیسے ہو گئی؟ ہونا تو عیسیٰ کو چاہیے تھا، کیونکہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہو گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ تو بہرحال جو ہوا سو ہوا، مگر جب حضرت مریم کا اندر سے ان کو بہت بغض تھا اور حسد تھا حضرت مریم سے، کیونکہ وہ حضرت عمران کی فیملی کی تھی جو نبوت والی فیملی تھی، باقی یہ سارے پاکھنڈی مولوی تھے ان کے، اور بڑے بڑے فقی تھے یہودیوں کے۔ جب حضرت مریم کو داخلہ دلوانا تھا نا مسجد اقصیٰ کے اندر، اس وقت یہ سارے اسی ڈر میں تھے کہ یہ مریم یہاں نہیں آنی چاہیے، اگر یہ آئی سمجھو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپس میں وہ لڑتے تھے مال کے لیے، جائیدادوں کے لیے، چڑھاوے کے لیے، مگر جب حضرت مریم آئی نا وہ سارے بھائی بن گئے، یکوٹا ہو سارے مل گئے اور حضرت مریم کے خلاف سازشیں چلنے لگے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے خلاف تمام یہودی نے مل کے تو رومن امپائر والوں کو کہا تھا نا کہ یار عیسیٰ کو راستے سے ہٹا دو علیہ السلام، یہ جی ہمارے دین کے خلاف ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے تو کیونکہ یہ مردہ چیز کو زندہ کر دیتا ہے، جادوگر ہے تو واجب قتل ہے، تورات کے حساب سے اس کو راستے سے ہٹاؤ، یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سارے مل کے، جبکہ وہ سارے ایک دوسرے سے اصل میں اندر سے رنجشیں رکھتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب کوئی حق سامنے آ جائے اس کے بعد الکفر ملت واحدہ، وہ سارے مل کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بتوں کی پرستش تم نے اپنے لیے یہ بنا رکھی ہے، اس کی وجہ سے یہ اصل میں تم ایک دوسرے کی محبت میں یہ کام کرتے ہو، ایک تمہارا سیکٹرنزم اور گروپزم ہے۔ آج بھی دیکھو، چھوڑو یہ تو بڑی آگے کی بات ہے، مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں، کوئی فرقہ ہے، کوئی فرقہ ہے، آپس میں ان کی کچھ نہ کچھ تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں، مگر دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ جی کسی دوسری جوریڈکشن کا بندہ ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ وہ سارے مل کے ایک فرقے والے کو کافر بولیں گے، وہ فرقے والا سارے مل کے دوسرے کافر بولے گا، ایک دوسرے کا وہ مذاق اڑاتے رہیں گے۔ وہ آپس کی جو محبت ہے وہ کیا ہے ان کی؟ ایک باطل چیز کے اوپر ہے نا، ایک فرقے کی بنیاد کے اوپر محبت ہے، تو وہ سارے باطل عقیدے ہیں۔ اسی طریقے سے بت پرست جو ہوتے ہیں وہ آپس میں محبت، کیونکہ آبویسلی کامن کاز ہے تو لہٰذا ہمیں اپنا کاز بچانے کے لیے محبت بھی ان کی پھر ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے اور جن کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے لیے ایک محبت کا تعلق رکھتے ہو، دوستی کا تعلق رکھتے ہو، مگر جان لو ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے سے نفرت کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اتنا ہی نہیں لعنت کرو گے ایک دوسرے پہ کہ لعنتی تو خود آگ میں گیا ہی گیا، تیری وجہ سے میں بھی گیا۔ آج یہ ہاتھ جو چوم رہے ہیں نا یہ ان فاسق سو کالڈ خود بنے ہوئے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دین کے لیڈر بولتے ہیں، وہ ہوتے فرقہ پرست ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں آج، وہی مرید ان کو لعنت کریں گے قیامت کے دن، لعنتی تیری وجہ سے ہم بھی مارے گئے۔ تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا تم انکار کرو گے، ایک دوسرے سے تم دشمنی رکھو گے، اور ایک دوسرے پہ تم لعنت کرو گے۔ یکفرو کیا مطلب ہو جائے گا یہاں؟ اس کا مطلب یکفرو الفاظ کا ایک اور میننگ قرآن نے خود ڈیفائن کر لیا، نفرت ہے نا، اپوزیشن۔ کفر کا مطلب جنرلی ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، مگر جب قرآن پڑھا پھر پتہ لگا کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، پھر پتہ لگا ایک جگہ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، سچائی کو چھپانا۔ کفر کا ایک مطلب پھر قرآن پڑھ کے پتہ لگا کہ سچائی جب تم تک پہنچی اس کے خلاف تکبر کرنا۔ اور یہاں پہ ایک دوسرے، دیکھو دنیا میں یہ ایک دوسرے کی بندگی تھوڑی کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، خالی ایک دوسرے سے محبت اور دوستی رکھتے تھے۔ کفر کا ایک مطلب یہاں پہ ہو گیا نفرت رکھنا، اور پھر آگے لعنت تو کریں گے ہی۔ اس طرح سے قرآن اپنے الفاظ کو خود ڈیفائن کرتا ہے۔ قرآن کی ڈکشنری خود اپنی، عربک ڈکشنری اور قرآن کی ڈکشنری میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن کی اپنے ڈکشنری ہے، اس کے اپنے جو ہے نا معنی ہیں جو اس کے اندر محفوظ اللہ نے رکھے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ عربی میں کفر کا میننگ کہیں بنتا ہی نہ ہو نفرت، عربی لینگویج میں،
مگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں ہم سمجھ گئے کہ کفر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ ایک دوسرے کی عبادت یہاں کرتے نا، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کفر کا مطلب ہے تم ایک دوسرے کا تم نے انکار کر دیا، مگر یہاں سے پتہ لگ گیا کفر کا مطلب ایک دوسرے سے تم نفرت کرو گے، یعنی کہ جو رب العالمین سے بھی نفرت کرے وہ کافر ہو گئے، یہاں پہ وہ حقیقی دین کے کافر ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے قرآن اپنے ورڈز کو پرزرو کر کے رکھتا ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہیں مدد کرنے والا نہیں ملے گا، کیونکہ جو مدد کرنے والا تھا اس کو تو تم امید ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ بھی کوئی شے ہے، تم ایرے گہرے جو یہ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے تم سمجھتے تھے کہ یہ حاجت روا مشکل کشا ہے، جو پوری کائنات کا رب تھا اس کو تم نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تو لہٰذا آج تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی بندہ ایمان نہیں لایا تھا غالباً، اگر لائے بھی تھے تو بالکل یہ نا چند جو کاؤنٹ کر سکو انگلیوں کے اوپر، ذکر کسی کا نہیں ہے، خالی لوط علیہ السلام کا آیا ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، اس کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھا لوط علیہ السلام، یہ رشتہ دار بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور کہنے لگے لوط علیہ السلام کہ میں اللہ کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، کہ اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ تو جا رہے ہیں یہاں سے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں، کیونکہ اور کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں پورے شہر میں کہیں۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، مطلب کہ ہمارا یہاں سے جانے میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، گھر بار چھوڑنا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہاں جانا ہے، تو مگر لہٰذا وہ عزیز زبردست ہے، یعنی اگر ہمارے لیے یہاں رہنے میں بہتری ہوتی وہ ان سب کو تہس نہس کر دیتا، مطلب یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہم جا رہے ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ آیت کے کنٹیکسٹ میں جب آتے ہیں نا، دیکھو دو ایک ساتھ آئے ہیں، غفور الرحیم آتا ہے کہیں، عزیز الحکیم آتا ہے، سریع الحساب آتا ہے، اس طریقے سے یہاں پہ العزیز الحکیم، اس آیت کے کنٹیکسٹ میں اس کا کیا مطلب بنے گا؟ وہ تو زبردست ہے، یعنی اس کی ویکنیس کی وجہ سے تھوڑی ہم جا رہے ہیں، ہم اس کی حکمت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حکمت چھپی ہے، اور وہ حکمت تو پھر آج ہمیں پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک یہ جو ہے نا ایک ہدایت کا اور روشنی کا ذریعہ بن گئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری نسلیں آگے، وہ اس فاسق معاشرے کے اندر پروان نہیں چڑھ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سپریٹ کر کے ان کو ایسی جگہ لے لیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حساب سے تربیت کی، مومنوں کو جوڑا اور ان کی نسلیں آگے پھیلی، اور ایسی نسلیں تھیں کہ کیا کہنا ان کا، ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تھے یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھیے وہی بات آ گئی جو ابھی میں کوشش کر رہا تھا بیان کرنے کی، ہمیں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن خود سب ایکسپلین کرتا ہے، مجھے نہیں ذہن میں تھا کہ اب یہی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب، اور وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ان کی نسلوں کے اندر ہم نے رکھ دی نبوت، والکتاب، اور روشنی دینے والی کتاب، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور جو اپنے رب کے لیے اس نے سٹرگل کیا تھا، سچائی کا ایک وہ نا بڑا سرچشمہ بن کے جو کھڑا ہوا تھا، برائی کے خلاف اکیلا تھا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً،
قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم ایک اکیلا تھا مگر پوری کی پوری امت اس کے اندر سمائی ہوئی تھی. یعنی اگر برائی کے دور میں ایک اکیلا بندہ بھی ہو نا، وہی امت ہے. امت ہونے کے لیے کوئی بڑا گروپ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر سچائی کے اوپر ہے اور پوری دنیا ایک طرف ہے، یہ سچا بندہ ہی اللہ کی امت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو اجر دیا اس کے صبر کا دنیا میں بھی. پھر دنیا بھی بڑا امپورٹنٹ ورڈ آ گیا ہے یہاں. دنیا کے اندر اجر دینے سے مقصد کیا ہے؟ ان کو ایک ایسی فیملی دی کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے بنی، تا قیام قیامت ثواب جاریہ کا ذریعہ بنی، انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنی، عدل اور انصاف قائم کرنے کا ذریعہ بنی. اس کو کہا گیا ہے دنیا کے اندر کامیابی. بادشاہت نہیں، سکون، اطمینان، اللہ کی رضا، یہی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی. ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم بولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہم پھر حسنہ سے مطلب لیتے ہیں جائیداد، جاگیر، گاڑیاں. مگر پھر دنیا اجرا جو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا میرے صالحین، میرے مخصوص بندوں کے اندر، نیکوکار لوگوں میں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا ایک الگ قوم کی طرف، اور لوط نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تم اس طریقے کا بدکاری اور بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے تمام زمین اور آسمان اور عالموں میں کسی نے سنا نہیں؟ یعنی شیطان کی جو نئی یہ انوینشن تھی نا، اب تو یہ بڑی کامن انوینشن ہے شیطان کی، مگر اس زمانے میں یہ پہلی بار ایسا تھا کہ شیطان نے انسان کے دماغ میں خناس بھر دیا تھا. کون سا خناس؟ اَإِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے راستہ چنا تھا جس کی وجہ سے پاکیزہ رشتہ وجود میں آئے، مرد عورت سے شادی کرے، ان سے پھر دنیا میں نسلیں پھیلے، تم وہ راستہ ہی کاٹ دیتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راستے کاٹ دیتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک نیچرل فینومینا بنایا. وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی محفلوں کے اندر بھی بے حیائی اور ناشائستہ کام کرتے ہو، بے شرمی کے کام کرتے ہو. ایگزیکٹ ویسٹرن پکچر بن کے آ رہی ہے سامنے نا، یہ لوط علیہ السلام کی قوم، یہ جو ویسٹ ہے اینڈ یورپ، ایگزیکٹلی وہی نظر آتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہوگا. کھلے عام بے شرمی اور بے حیائی، پریڈیں نکل رہی ہیں بے شرموں کی، بے حیائیوں کی، اللہ سے نافرمانیوں کی، اور ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کھلے عام، سوچ سکتے تھے کھلے عام یہ چیزیں ہوں گی. اس طریقے کے فاسق لوگ شان و شوکت سے ڈنکے کی چوٹ پر باقیوں کو گالی دیتے دیتے نکلتے ہیں چوراہوں کے اوپر کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح کام ہے. تو وَتَعْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی محفلوں کے اندر یعنی کھلے عام منکر ناشائستہ حرکتیں کرتے ہو. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو جواب میں لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس اتنا ہی تھا کہ اے لوط، تو اپنی جو زبان بند رکھ، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر کوئی عذاب ہے تو لے کے آ، اگر تو سچا ہے، ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. تو اس وقت پھر جب بالکل پیمانہ صبر کا بڑھ گیا نا، اس وقت لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکلی کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر، اس فاسق قوم سے مجھے بچا، یعنی یہ سدھرنے والی نہیں ہے. تو بس
جب پیمانہ رسولوں کا بھی فل ہو جائے نا، اللہ کی حکمت کے حساب سے وہ وقت آ جائے، پھر اللہ کا عذاب چسپا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھ لیں۔